اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے نائب ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں شراب کا دل رہا تھا، میری ایک چھوٹی سی بچی میرے سامنے سے شراب پھینک دیا کرتی تھی۔ 2 سال کی تھی کہ وہ فوت ہو گئی۔ مجھے اس کی جدائی پر بہت افسوس ہوا۔ جب شب برات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک اژدہا منہ کھولے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور میں ڈر کر بھاگ رہا ہوں۔ اچانک میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس سے نہایت عمدہ خوشبو مہک رہی ہے۔ میں نے کہا، خدا را مجھے بچائیں۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں تو کمزور ہو چکا ہوں، تم ذرا جلدی کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو تمہیں بچا لے۔ میں بھاگتے بھاگتے دوزخ کے کنارے جا پہنچا، پھر مجھے حکم ہوا واپس پلٹو۔ میں واپس ہوا تو اژدہا میرے پیچھے، یہاں تک کہ میں نے پھر اسی ضعیف سے فریاد کی۔ اس نے ویسے ہی جواب دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کی طرف جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، ممکن ہے کہ کوئی تمہاری بھی ہو، وہ تیری مدد کرے گی۔ مجھے چاندی کا پہاڑ نظر آیا، قریب پہنچا، فرشتے نے پکارا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری لڑکی، میری بیٹی موجود ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے مجھے تھاما اور بایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھایا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، بیٹی کیا تو قرآن کریم پڑھنا جانتی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ پھر میں اژدہا کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگی، ابا جان، یہ اژدہا تو آپ کے گناہ تھے، وہ ضعیف شخص آپ کا نیک عمل تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھ پر خوف غالب تھا۔ میں نے فوراً توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ شراب اور گناہ کے نزدیک تک نہ جاؤں گا۔ اور کسی نے نصیحت کے لیے خوب فرمایا ہے، تمہارے دین کی کیا حالت ہے کہ اس کے خراب ہونے پر تو تم راضی ہو، حالانکہ تمہارا لباس ہمیشہ دھلا ہوا اور میل کچیل سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ تم امید تو نجات کی رکھتے ہو، لیکن اس راہ پر چلنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یقیناً سمجھ لو، کشتی کبھی بھی خشکی پر نہ چلے گی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ جب انسان نادانی میں، جوانی میں گناہ کر لیتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ کریم تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ پر ایسے لوگ لے آتے جو گناہ بھی کرتے اور گناہ کے بعد توبہ بھی کرتے۔ اللہ کو وہی انسان پسند ہے۔ گناہ تو انسان کا فطری عمل ہے، انسان گناہ تو کرتا ہی ہے، انسان نادان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے اور یہ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ لیکن اچھا انسان اور اچھا مسلمان وہی ہے جو گناہ کر کے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرے اور کہے، الہی بے شک تو ہی بخشنے والا ہے، مولا مجھے معاف فرما۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہ ہو جائے تو توبہ کر، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر، اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر۔ اگر تم گناہ کرنا نہیں چھوڑ دے تو اللہ معاف کرنا بھی نہیں چھوڑتا۔ جب تک تمہارے گناہ کی عادت نہیں ختم ہو جاتی، تم کیسے گناہ کرو گے؟ کس طرح اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش ہو قیامت کے روز ہو جاؤ گے؟ تو یہی بات ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پلٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ اللہ کی طرف کہ بے شک اللہ غفور الرحیم اور بخشنے والا اور خطائیں معاف فرمانے والا ہے۔